موجودہ سال کے شروع میں افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پہلے سے زیادہ آمادہ ہو سکتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پروفیسر برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد جو طالبان سے مذاکرات کے لیے کارزائی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، مذاکرات کے بارے میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے ڈینیل مارکی: ہاں، ابھی لگتا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا پروگرام مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ پروفیسر ربانی کے قتل سے پہلے بھی اگر آپ امریکی قیادت کے بیانات کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے فوجی دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو شکست کہتے ہیں، اس کو ایک مناسب سیاسی سمجھوتا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن 9 ستمبر کو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے بات کرتے ہوئے افغانستان میں امریکی سفیر رائن کراکر نے کہا کہ طالبان پر مزید فوجی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد ان سے بات چیت کرنا آسان ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ افغان حکومت کے کچھ طبقوں میں اور خاص طور پر افغان ناردرن الائنس کے اراکین میں بھی طالبان سے بات چیت کے لیے سخت مخالفت موجود ہے۔ پروفیسر ربانی کے قتل کے بعد صدر کارزائی نے مذاکرات کے سلسلے کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دائیں بازو کے امریکی تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک احمد ماجد یار بھی اس سوچ سے متفق ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کے اہم رہنما مذاکرات کے لیے کبھی بھی راضی ہوں گے۔ ان سے بات کر کے ہم کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ ہاں، جو نچلے درجے کے طالبان عناصر ہیں وہ شاید مفاہمت کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا صرف تب ہوگا جب ان کو فوجی شکست ہو جائے گی یا کم از کم وہ سمجھیں گے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس سال جون میں صدر اوباما نے اعلان کیا تھا کہ سال کے آخر تک امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس نکالنا شروع کر دے گا۔ اگرچہ 2012 کے بعد بھی افغانستان میں تقریباً 70,000 امریکی فوجی موجود رہیں گے، لیکن ڈینیل مارکی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی واپسی کی وجہ سے امریکہ مکمل فوجی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکی ریاست کے پاس اتنی فوجی قوت موجود ہے کہ وہ شرپسندوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے، جبکہ اندرون ملک امریکہ کے سیاسی، مالی اور دیگر مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اپنی فوجی موجودگی کو کم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے فوجی کامیابی مشکل نظر آتی ہے۔ بائیں بازو کی امریکی تھنک ٹینک سینٹر آف امریکن پروگریس کی کیرولائن وارمز کا کہنا ہے کہ امریکہ کو مذاکرات کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کو بھی زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اس وقت امریکہ کو سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں افغان حکومت کے ہر طبقے کی جانب سے حمایت ہو۔ اس لیے آپ کو افغان حکومت کو مضبوط کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ شدت پسندوں سے مذاکرات بھی چلتے رہنے چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم شدت پسندوں کی گرفتاریوں اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب افغان حکومت اتنی کمزور ہے۔ امریکہ کے سابق سفیر برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ دونوں راستے اختیار کرنے چاہیے۔ اس مسئلے کا صرف فوجی یا صرف سیاسی حل نہیں ہے، اس کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک علاقائی حل کے بارے میں بھی سوچیں اور اس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اگرچہ امریکہ میں اس بات پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے سیاسی سمجھوتے پر پہنچا جائے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ کسی نہ کسی وقت اس جنگ کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکلے گا۔ رضا نقوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔